اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی متعدد آیات گفتگو میں آتی ہیں اور ہم ایک ایک آیت پر بات کرواتے ہیں۔ بات کیا کرواتے ہیں بلکہ سیکھتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے، اور قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے یہ معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں۔ ہمارے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے ہماری وہ آیہ بر، بہت مشہور آیت، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 177 اکثر گفتگو میں آتی ہے۔ بہت بڑی آیت ہے، موضوعات بہت سارے ہیں اس میں، کوشش کریں گے کہ اس کا احاطہ کر پائیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے۔ تحویل قبلہ ہوا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازوں کا آغاز ہو گیا۔ یہودی تانے دیتے تھے کہ یہ آپ نے کیا کیا۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی کہ دین محض چند رسومات کا نام نہیں، دین محض ظواہر پرستی کا نام نہیں، دین نام ہے اچھے اعمال کا، اخلاق کا، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال۔ خواتین و حضرات، اس پر ذرا بات کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو اور اس کے پیغمبروں کو مانے، اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال کس کو دے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، وغیرہ وغیرہ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اس پر پوری گفتگو ہے۔ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، لیکن جو صدقات نافلہ ہیں وہ بیان پہلے کیے گئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال میں رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور تنگی اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت مکمل ہوئی، لیکن اس میں بہت سارے موضوعات، بڑے پہلو ہیں، بڑی تہداریاں ہیں۔ بہت سے سوالات ہم رکھیں گے، سیکھیں گے ایک نوجوان اسکالر سے، ایک نوجوان عالم دین سے، فارغ التحصیل ہیں جامعۃ الرشید سے۔ ایک دنیا کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، مفتی احمد عفنان صاحب۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راز باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، بہت سارے موضوعات مفتی عفنان صاحب سے سیکھیں گے، لیکن اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ اعراف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ بہت بڑی آیت اور یہ آیت بر، بہت سارے موضوعات۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور اس کا کیا تعلق تحویل قبلہ سے ہے کہ تم اپنا رخ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف؟ یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی، اور نیکی کے لیے یہاں بر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ آیت تو ایسی ہے کہ اس پر تو 2-3 پروگرام ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں۔ اور قرآن کی جو آیات جس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ بڑی جامع آیات، ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔ میں اس کا پس منظر اور پھر اس آیت کے کچھ عنوان بتاؤں گا کہ اس میں کیا باتیں عنوان ہوئے، اس کے بعد ہم اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اصل میں یہ سورہ دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے کا ربع ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں پوری بحث 1 رکوع سے اوپر 1.5 رکوع تقریباً چلی ہے تحویل قبلہ کی۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تھے، ہم نے یہاں پر اس آیت پر بات ہو گئی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تو آپ نے یہود کی دلجوئی کی خاطر، ان کو قریب لانے کی خاطر 17 مہینے قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا تھا، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ جہاں پر سارے آسمانی دینوں میں مشترک باتیں بہت ساری ہیں اور یہ قبلے کی بات بھی ہم میں مشترک ہے، تو ان کے لیے اسلام میں آنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری مشترکات اتنی زیادہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلہ انبیاء کا تسلسل ہے اور وہی دعوت دے رہے ہیں، سارے انبیاء نے دی۔ لیکن یہود جیسے ہمیں معلوم ہے اپنی ضد، اناد، بغض، لسانی اور قومی تعصب کی وجہ سے نہ مانے اور بہت تھوڑے اس میں سے آئے، اور اب جب 17 مہینے ہو گئے اور اللہ کے نبی کی خود بھی خواہش تھی اور اللہ کا منشا بھی یہی ہے کہ اصل قبلہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تو ببکہ مبارکہ، جو شروع سے وہ تو مکہ ہے، تو پھر حکم ہوا کہ اب اپنا جو اصل اللہ نے جس کا قبلہ رکھا ہے اس کی طرف رخ کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر لیا 17 مہینے بعد۔ وہ مسجد قبلتین ہے۔ آپ ناظرین میں سے جو نظرات کو اللہ بار بار لے گیا، اللہ ہمیں بار بار لے جائے اور یہ رکاوٹیں ختم فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے۔
تو وہاں مسجد قبلتین کی زیارت ہوتی ہے جہاں پر قبلہ 17 مہینے بعد واپس مکہ کی طرف ہوا تھا. وہاں وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا 180 ڈگری گھوم گئے تھے. تو اس وقت یہودیوں نے پھر ایک طوفان بپا کیا کہ دیکھو جی اس نے تو اپنے آبا و اجداد کا قبلہ ہی چھوڑ دیا اور جو اصل قبلہ تھا وہی چھوڑ دیا, اور اتنی بحث کی اور اس نن ایشو کو اتنا ایشو بنایا کہ ایسا لگنے لگا کہ بس آسمانی دینوں کے حق اور باطل ہونے کا معیار یہ قبلہ ہی ہے بس. جی یعنی ایک بہت چھوٹے موضوع کو, یعنی میں غیر اہم نہیں کہہ رہا, اہم ہے, ایک چھوٹے موضوع کو اتنا بڑا کر کے بنا دیا کہ لوگوں کا خیال ہوا بس یہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی تنبیہ کی تھی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور اللہ نے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ نے کہا بھائی دیکھو یہ اہم نہیں ہے کہ قبلہ کیا ہے, اصل اہم یہ ہے اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ نے رضا اپنی یہاں رکھ دی تو یہاں رکھ دی. اس کی مثال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے عام طور پہ کہا ہے بھی نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے. حج میں اللہ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن مغرب کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھنا, تو اب اللہ کی رضا اس میں ہے کہ مغرب کو وقت پر نہ پڑھا جائے بلکہ ایک طرح سے قضا کر کے عشاء میں پڑھا جائے. تو اللہ کے حکم اور رضا میں اصل ہے, کسی چیز میں نہیں رکھا ہوا کہ آپ اس چیز میں پھنس جائیں. اب یہاں پر اسی بات کو چلا کر آگے اللہ تعالیٰ اسی کی کنٹینیویشن کر رہے ہیں کہ دیکھو اصل اہم بات یہ نہیں ہے کہ قبلہ کیا ہے, یہ چھوٹی بات ہے. اصل بات کیا ہے اب میں بتاتا ہوں. جو اسلام کا مغز ہے, اسلام کا کڑا ہے, اسلام کے بیسک ٹیننٹس ہیں, وہ یہ باتیں ہیں. یہاں پر اللہ نے 3 قسم کی باتیں کی. عقائد, تمہارے عقائد کیا ہوں. سبحان اللہ. نمبر 2 حقوق اللہ کیا ہو, اللہ سے تعلق میں کیا باتیں اہم ہیں جو اسلام کی, جس پر حق و باطل کا فیصلہ ہوگا. نمبر 3 اعمال, حقوق العباد, تمہارا بندوں سے تعلق کیا ہوگا. اور نمبر 4 آپ کا سیرت و کردار. یہ اس آیت کے 4 عنوان ہیں. یہ 4 باتیں فیصلہ کریں گی کہ کوئی حق ہے یا باطل ہے, قبلہ ادھر کر رہا ہے نہیں کر رہا, کرتا لمبا پہن رہا ہے چھوٹا پہن رہا ہے, آستین چھوٹی پہن رہا ہے لمبا. یہ اچھی بات تو ہو سکتی ہے, یہ معیار نہیں. ہم یہاں سے یہ سمجھ لیں اس کانٹیکسٹ میں کہ ہم اپنی زندگی میں آج بہت سارے نن ایشوز کو ایشو بناتے ہیں. میں ریلیجس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, مذہبی لوگوں کی, کہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے بس اس کو لے کے سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئے, جو اس کو مانتا ہے وہ صحیح ہے, جو اس کو نہیں مانتا وہ غلط ہے, اور اس کو ایسا طوفان بنا دیا حالانکہ وہ فروعی مسئلہ تھا. یہ کوئی چھوٹا عمل کا مسئلہ. دیکھیں قبلہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے, لیکن جب آپ پرائورٹی خراب کرتے ہیں اس سے پورا نظام خراب ہوتا ہے. یا لوگ کیا کرتے ہیں کسی لو پرائورٹی کی چیز کو ہائی پرائورٹی کی چیز بنا کر پیش کرتے ہیں. نان ایشو کو ایشو اور ایشو کو نان ایشو بنا لینا. اچھا لو ایشو تو اس ہے, میں تنبیہ ہو رہی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بالکل جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ سیٹ یور پرائورٹیز اسٹریٹ, اس کو عربی میں کہتے ہیں علم الاولویات. کہ بھائی سارے کام اچھے ہیں لیکن کون سا کام زیادہ اچھا, کون سا زیادہ اہم ہے. سبحان اللہ. تو یہ مسلمان کو آج بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے. اب اس کے بعد ہم آیت کی تشریح پر جی میں نے سوال درمیان میں یہ بھی رکھا. بہت شاندار بات یہ ہو گئی کہ آپ نے پورا پس منظر بالتفصیل بیان کر دیا. اب یہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یعنی یہ مغرب اور مشرق کی طرف رخ کر لینا یہی دین نہیں ہے, یہی اللہ سے وفاداری نہیں ہے. دین نام ہے ایمان کا اور اخلاقیات کا, جو آپ نے تفصیل سے بات بیان فرما دی. بر, اب یہاں پر بر کو میں چاہتا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 4 پارہ شروع ہو رہا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. بر نیکی کے کام ہو گئے, اور جو برے کام ہیں ان میں تعاون نہیں کرنا قرآن کریم فرما رہا ہے. تو ذرا بر کی آپ نے اشارتاً ایک بات فرمائی تھی کہ حقوق ادا کرنا, یہ بہت اہم بات. اللہ کے حقوق ادا کرنا, والدین کے حقوق ادا کرنا, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا, دوستوں کے حقوق ادا کرنا. ارشاد. اچھا جی, بر جو ہے نا یہ عربی کے اس بہت سارے الفاظ میں سے ہے کہ دوسری زبانوں میں جس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری زبانیں عربی کے مقابلے میں گونگی ہیں, عجم ہیں. عربی کا یہ کمال ہے, اس لیے اللہ نے قرآن کو عربی میں کہا. اب بر جو ہے نا اس کا اگر کوئی قریبی ترجمہ کیا جائے تو ہر اہل حق کو اس کا حق دینا. یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کو دینا, وہ بر ہے.
مخلوق کا جو حق ہے وہ اس کو دینا وہ اس کا بر ہے، بندے کا سیرت کردار کیا ہونا چاہیے اس کا بر ہے، جانوروں کا کیا حق ہے ان کا دینا، یہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، یہ اس کا بر اور اس کی نیکی ہے۔ اور غیر نیکی کو نیکی، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، بعض دفعہ مشرکین نے کہا جناب ہم گھر کے پیچھے سے آئیں گے، یہ نیکی ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی یہ نیکی نہیں ہے، نیکی اس کا حق ادا کرنا۔ اب اللہ نے اب اس کو ایلوبریٹ کیا آگے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، او بھائی یہ کوئی بڑا نیکی کا کام، البر الف لام جب ڈال دیا، خاص نیکی کا بڑا کام، نیکی کا اہم کام، الف لام عربی میں آتا ہے آپ کو کہتے ہیں دا بر، تو وہ یہ نہیں ہے کہ قبلہ مشرق کرو مغرب کرو، تو اللہ کا مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا، اللہ کی مرضی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، اب سب سے پہلے ایمانیات کا تذکرہ آئے گا، کیونکہ ایمانیات کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو جناب آ گیا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ 5۔ یہ جو ہم ایمان مجمل ایمان مفصل کہتے ہیں کہ بھی ہمارا ایمان اللہ پر، یعنی اللہ پر یقین محکم، یقین کامل، اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ تعالیٰ کی طرف پورا، یعنی اس کو ایک کہتے ہیں اعتقادی توحید اور قلبی توحید، کہ عقیدے میں بھی یہ بتے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اور ہمارا دل ہمارا عمل بھی بتا رہا ہو کہ ہر چیز میں ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ کو آگے۔ والیوم الآخر، آخرت کا دن، تو یہ دو بڑی بات ہو گئی کہ اللہ کو کیوں مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے آخرت میں حساب بھی لینا ہے۔ والملائکہ، فرشتوں کا ہونے پر ایمان۔ والنبیین اجمالاً، سارے انبیاء پر ہمارا جو ایمان ہے وہ اجمالی ہے، یعنی اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایمان لاتے ہیں وہ سارے نبی حق تھے، جو پیغام لائے حق تھا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ٹھیک ہے۔ والکتاب، ساری کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ساری حق تھیں، لیکن تفصیلی ایمان ہمارا قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، شریعت ہم ان کی مانیں گے۔ آگے آ جائیں جی، اب آگے حقوق العباد شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑے اہم موضوعات ہیں نا، جس طرح میں چاہتا ہوں اس پر مزید آپ بات فرمائیں۔ یہ جو باتیں آپ فرمائی ہے نا آپ نے کہ اللہ پر ایمان، اب یہ اللہ کے پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر ایمان کیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو اللہ پر ایمان سے کیا مراد؟ آخرت پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ نبیوں پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ کتاب پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس ایمان کا حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم اٹک جاتے ہو، چہرے ادھر کرو یا چہرے ادھر کرو۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے بنی اسرائیل، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، سبحان اللہ، کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ لا الہ کا حق کیا ہے تو وہ تو لرزہ طاری ہو جائے، اور مشرکین کو علمی لحاظ سے پتہ تھا لا الہ کا حق کیا، اس لیے انکار کرتے تھے، ہم تو کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اصل میں ایمان ایسی چیز ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب، سب سے مستند کتاب، اس میں پہلا باب ایمان ہے، تو امام بخاری نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا ہے، من الایمان، البر من الایمان، الصلاۃ من الایمان، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ایمان۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں جو یقین ہے کہ چیزوں کا کرنے والا، چیزوں کے پیچھے جو پاور ہے، جو فورس ہے، وہ کائنات کی نہیں ہے، وہ سائنس کی نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اب اس ایمان، یقین اور توکل کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکم پر جب میں چلوں گا تو اگر بظاہر مجھے کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو وہ تکلیف بالآخر میرے لیے خیر کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے حکم سے جب میں ہٹوں گا تو مجھے بظاہر کوئی نفع بھی ملتا ہے، وہ در حقیقت نقصان ہے۔ یہ ہے ایمان، کہ پورے کے پورا یقین اللہ کی ذات پر ہونا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بدر میں کہ مارے جائیں گے، یہ تو سوسائڈ ہے کہ 313 نکل گئے بغیر اسباب کے، بغیر سامان کے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو نکل گئے، ادھر 1000 ہے، اللہ نے نصرت بھیج دی۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کر دو، اللہ، لیکن ایمان کیا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اصل میں ایمان جو ہے نا عبودیت کا ایک معاملہ ہے کہ ہم عبد ہیں، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، یعنی میرا کچھ ہے نہیں، میں اللہ کا غلام محض ہوں، تو اور میں اللہ تعالیٰ کی 100% اطاعت کا پابند ہوں۔ اس پر مجھے ایمان لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات ماننی ہے، اس پہ چلنا ہے، نہ کرنے کا سوال نہیں ہے، یہ ایمان۔ یعنی ایمان کا اثر اس کے عمل سے نظر آتا ہے۔ اصل میں تو ایک فلسفیانہ بات ہے نا،
ایمان کس کا اوپر ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اصل میں علماء نے لکھا کہ ایمان کا بڑھنا اور کم ہونا یہ عمل سے تعلق ہے۔ ایک آدمی بولے میرا ایمان بڑا پختہ ہے، اللہ کا حکم ہے پھسل جائے۔ ایمان کا پتہ اس کے چلے گا اس کے اعمال سے کہ وہ اعمال میں کتنا شریعت کا قرآن کا پابند ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان اونچا ہے۔ اور جہاں وہ 1000 روپے 500 روپے میں دھوکے جھوٹ پہ آتا ہے، اس کا معنی اس کا ایمان خراب ہے۔ یہ تو اس کا عملی، اور اصل ایمان میں ظاہر ہے وہ توحید آ گئی، اللہ کے سوا کسی آگے سر نہ جھکانا، حاجت روائی مشکل کشائی میں کسی نہ شرک کا شائبہ تک نہ ہونا، چاہے جلی ہو چاہے خفی، دونوں۔ اچھا اب والیوم الآخر جو ہے، یہ دو چیزیں بہت زیادہ ذکر ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ جب کہہ دیا تو بیچ کی ساری چیزیں آ گئیں، کیونکہ یہ بیسی چیز ہے کہ اللہ کے ایمان کا ٹیسٹ کہاں ہوگا، تو اللہ کا یوم آخرت ہے، وہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر ہوگا، وہاں پر مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، وہاں پر ایمان کا ہمارے عمل کا ٹیسٹ اور مظہر نظر آئے گا کہ ہم نے اللہ کے سامنے کیا کیا ہے، اور وہاں پر ہاتھ بھی بولے گا، کان بھی بولے گا، ناک بھی بولے گا، ہر چیز گواہی دے گا۔ انسان کہے گا کہ تمہیں کیا ہوا، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، ہمیں تمہارے خلاف اس اللہ نے بلوایا جو ہر چیز کا قادر ہے۔ تو وہ یوم آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک احتساب کا نظام بتایا۔ ہم جب ایجوکیشن پڑھتے ہیں تو ایجوکیشنل فلسفی میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس چیز کو آپ ایویلیویٹ نہیں کر سکتے اس کو پڑھائیں بھی نہیں۔ تو اگر جسے اللہ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، سورۃ دخان، کہ اللہ نے کوئی کھیل نہیں بنایا جو بچوں کا کھیل ہے کہ ایک کاسل بنایا اور ختم کر کے چلے گئے، اس کے کانسیکوینسز ہیں، ایک ایک عمل آئے گا۔ اس لیے آخرت کے ڈر کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے ہر چیز پر عمل کرنا ہے، والیوم الآخرہ۔ پھر آخرت پر ایمان کی اللہ کے نبی نے حدیث میں قرآن نے سارے منظر، جنت کا منظر، حساب کا منظر، اعمال نامہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دیے جانے کا منظر، منکرین کا منظر، جہنم میں گھسیٹے جانے کا منظر، جنت کے دروازے کھولے جانے کا منظر، کس طرح جنت والوں کے لیے مرحبا ہوگا، جہنم والوں کو کس طرح داخل کیا جائے گا، یہ اللہ نے یوم آخرت کی ساری تفسیر قرآن میں اللہ کے نبی نے حدیث میں تفصیل سے بتا دی کہ ہم ویژولائز کر سکیں کہ آخرت میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح ایمان بن نبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ بندے سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا، تو وہ وے آف کمیونیکیشن جو ہے وہ انبیاء کی ذات ہے، لہٰذا رسالت کے عقیدے کو نکال دینے سے یہ ساری بحث ختم ہو جاتی ہے۔ رسالت کا عقیدہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ بندے سے کیا چاہتا ہے وہ انبیاء کے واسطے سے ہوگا، اور اب انبیاء نہیں ہے تو ان کی شریعت اور بالواسطہ علماء ہیں ان کے واسطے سے ہوگا۔ تو یہ تو ایمانیات پر یہ بحث پوری ہو گئی۔ ٹھیک، اس میں اب ملائکہ اور قرآن یہ دو چیزیں اور ہیں جن پر ایمان ضروری ہے۔ تو یہ ملائکہ، یہ یہود جبریل کو نہیں مانتے تھے بلکہ نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اچھا، ملائکہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ ملائکہ کے بغیر کیا کائنات عالم نہیں چلا سکتے تھے؟ چلا سکتے تھے، کن فیکون ہے، لیکن اللہ نے ایک چیز بنائی ہے اپنی عظمت اور ملکوتیت بتانے کے لیے، اور بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایک خاص نظام اور بیلنس سے چلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور فرشتوں کو اللہ نے ایک عالی مرتبہ دیا۔ یہ جو آپ نے اشارہ کیا، بڑا خوبصورت اشارہ کیا کہ یہود جو تھے جن کے رد میں یہ آیات ہیں، وہ جبریل کے دشمن تھے۔ وہ جبریل کے دشمن اس لیے تھے کہ وہ بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ جبریل کو وحی، یہ جو اللہ کے نبی پر وحی آئی ہے نا اور ہمارے خلاف جو باتیں ہوئی ہیں، یہ جبریل کرتا ہے۔ یہ جبریل جو ہے یہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے اور وحی کو رسول اللہ پر لے آیا، حالانکہ وحی کو رسول اللہ پہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ احمقانہ بات یہود جو کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں اس کا رد بھی کیا، قل من کان عدوا لجبریل۔ تو ایک تو اس لیے اللہ کہا کہ فرشتے اللہ کے خاص وہ مخلوق ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اس میں جو 4 جلیل قدر فرشتے ہیں، لہٰذا ان پر ایمان اس لیے ضروری ہے۔ والکتاب، اللہ تعالیٰ نے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، انبیاء کے ذریعے اللہ نے ایک مینیول بھیجا ہے، وہ کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں۔ وہ کتاب پھر وہ ڈیٹیل ہدایت
ہے وہ کتاب وہ تفصیلی رہنمائی ہے کہ انسانیت سے اللہ کیا چاہتا ہے. تو آپ دنیا میں کوئی بھی چیز خریدیں اس کا مینیول بنانے والا وہی ہوتا ہے جس نے اس کی مینوفیکچرنگ کی. تو دنیا میں آج جتنے فلسفے ہیں یا ایتھیزم ہے، الحاد ہے، یا جو نظام لوگوں نے کمیونزمز جو بنے، کمیونزم، سیکولرزم، سوشلزم، یہ سارا انسان اپنی عقل سے اپنے آپ کو چلانا چاہ رہا ہے. تو اس میں انسان ناکام ہو رہا ہے بار بار. کیوں؟ اس انسان کی مشین کو جس خالق نے بنایا ہے وہ خالق ہی بتائے گا. اس انسان کی صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بہبود بھی اور ترقی کس میں ہے اس کو مان کے چلنا. اس لیے کتاب پر ایمان یقینی ہے. اگر کتاب پر کوئی ایمان کیا، کتاب کے کسی ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو علماء کا اجماع ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ وہ اللہ کی اس ڈیوائن گائیڈنس کے خلاف جا رہا ہے یا اس کا انکار کر رہا ہے جو اللہ نے کہا. آگے اب ہم شروع ہو جاتے ہیں میرے خیال میں اب جو حقوق العباد کا پہلو اب یہ قرآن پہ یہ بات ہوتی تو پورا پروگرام ہی قرآن کے موضوع پہ ختم ہو جائے گا. کہ یہ جیسا آپ نے بہت اچھی بات کر دی اور آخری بات کر دی کہ جو قرآن کریم کے احکامات کو اگر نہیں مانتا تو پھر وہ دین سے نکل جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، ہم مسلمان، ہم امت اجابت، دیگر لوگ امت دعوت، کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے، یہ ہدی للناس ہے. لیکن ہمیں اس قرآن کریم کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی کتاب توریت کے کچھ حصوں کو مانتے تھے، کچھ حصوں کو نہیں مانتے تھے. دیکھو تم ایسا نہیں ہو جانا جیسے بنی اسرائیل ہوئے تھے، کیونکہ ہم آخری امت ہیں. اچھا اب جیسا آپ نے فرمائی بات وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، وہ تو ایمانیات کی بات ہو گئی. اب تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ انفاق، ایثار کے ساتھ رہنا ہے. ارشاد. اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ نے فرمایا قرآن میں وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سبحان اللہ، کہ تمہارے مال میں حق ہے سائل جو سوال کر رہے ہیں اور جو محروم یعنی سفید پوش ہے، غریب ہے، مانگتا نہیں ہے. تو اللہ نے جو مال دیا ہے اب اسی عقیدے سے ہے کہ بھئی اللہ اب یہ اس کا ایک مثال آ گئی کہ اللہ نے جو مال دیا یہ ہمارا نہیں اللہ کا ہے، لہٰذا اس مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے. اپنی مرضی کے مطابق چلانا بے ایمانی ہے. وہی میں نے کہا نا ایمان کے شعبے ہیں، سبحان اللہ، اب بے ایمانی ہے یہ. اب ایمان کیا ہے بھئی؟ اللہ کے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس میں دو تفسیریں. مال کو اس کی محبت کے باوجود، کیا یا تو اس سے مراد ہے مال کی محبت کے باوجود، جس طرح اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو تم نیکی کے اعلیٰ درجات، کامل درجات نہیں پا سکتے. تو یہ اللہ نے بتایا مال کی محبت کے باوجود. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی مال کی محبت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. بعض حضرات دین کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ بھئی مال ہونا کوئی غلط بات ہے. مال تو اللہ کی نعمت ہے. مال کی محبت بھی ایک درجے تک ہونی چاہیے، ورنہ انسان میں پروفٹ موٹیو ختم ہو جائے گا، کوئی کمائے گا نہیں، سوشلسٹ بن جائیں گے سارے. مال کی محبت ہونا بھی ضروری ہے، لیکن وہ مال کی محبت جب تک اللہ کے حکموں کے تابع رہے تو وہ بہت قابل تعریف ہے. اور اللہ کے حکم سے اوپر چلی جائے تو جس طرح کسی امام نووی نے ریاض الصالحین کے شروع میں ایک شعر میں اس کی بڑی خوبصورت مثال دی مال کی محبت میں، کہ کہتے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ جعلوها لجۃ، انہوں نے جو ہے نا دنیا کو ایک سمندر سمجھا اور نیک اعمال کو کشتی بنا کے چلے گئے. اب نیک اعمال کی کشتی کو دنیا کی ضرورت بھی ہے، ہم دنیا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، مال کی ضرورت بھی ہے، مال کی محبت بھی، لیکن وہ کشتی کے اندر نہ آ جائے پانی. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ علی حبہ کی ہی ضمیر جا رہی ہے. میں عربی کے بہت سارے سننے والوں میں عربی سمجھنے والے ہوں گے، اللہ کی طرف. اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ اپنا مال اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ لوگوں میں خرچ کرتے ہیں. اگر اس کو یوں کہیں کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ اپنا دل پسند مال اپنے پاس میں، کیا بات ہے، دونوں باتیں جمع کر دیں آپ نے. تو وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلا حق جو ہے وہ ذوی القربیٰ کا ہے، کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے تو آپ کو ایران توران دینے کی بجائے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہیے. اسی طرح افضل الصدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ، بلکہ حدیث میں آیا
کہ افضل الصدقہ وہ ہے کہ اپنے بچوں پہ خرچ کیا جائے، اپنی بیوی پہ خرچ کیا جائے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ کا وقت آ رہا ہے، علماء فرماتے ہیں بھائی آپ پہلے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، اس کے بعد آگے نکلیں۔ تو ذوی القربیٰ کا ہم پر حق ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ لکھا ہے، بڑی کمال کی بات ہے نوٹ کرنے کی۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں کو صدقہ دیتے ہیں تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا، جی سبحان اللہ، دو شان ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہم معاشرے میں یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صدقہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دے رہے ہوتے۔ اور رشتہ داروں میں دیکھیں زکوٰۃ کی اگر ہم بات کریں تو زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع، یعنی آپ کے اوپر جو ہے والدین، دادا دادی اور بیٹے پوتا پوتی نواز، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی اپنے سائیڈ میں بہن بھائی اگر آپ کے مستحق ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے کزنز، چچا، ان کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، تو یہ آپ کو دینا چاہیے۔ والیتامى والمساکین، یہ عربی میں دو لفظ ہیں جو مترادف استعمال ہوتے ہیں۔ یتامہ تو یتیم ہو گیا، خیر یعنی جس کا باپ نہیں ہے۔ علماء نے بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد ماں باپ نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھی تعریف اس کی ہے وہ نابالغ جس کا باپ نہیں ہے، جس کی کفالت کوئی نہیں کر رہا، تو وہ یتیم میں آ گیا۔ اب یتیم جو ہیں قرآن نے بار بار یتیموں کے بارے میں بات کہی ہے، یتیموں کا یہ امت کے ذمے ہے کہ امت میں کوئی یتیم بے سہارا نہ رہ جائے۔ یہ امت کے ذمے ہے، آپ نے فرمایا، تو یہ امت کے افراد کے ذمے ہے یا ریاست کے ذمے ہے؟ یہ دونوں کے ذمے، دونوں۔ اصل تو ریاست، دیکھیں ریاست کو میکرو لیول پر قرآن حکم کرتا ہے ہمیشہ، جو پبلک آرڈرز ہیں، اور افراد کو انڈیویجول لیول پر، تو دونوں مل کر کریں۔ ریاست دیکھیں، ریاست تو کرنا چاہیے، لیکن اگر ریاست نہیں کر رہی تو افراد کیا چھوڑ کے بیٹھ نہیں، افراد حکم بنائیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یتیموں کے ادارے بناتے ہیں، دارالیتامہ بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں۔ عربوں میں یہ ذوق بہت زیادہ دیکھتا ہوں، وہ بیواؤں یتیموں کے لیے بڑے اچھے نظام بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انا وکافل الیتیم کہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت میں ایسے ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہ یتیم کے بال پر ہاتھ پھیرنے کے فضائل ہیں، تو یہ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم یتیموں کی کفالت لے لیں اور سسٹمیٹکلی کریں۔ اور ان کی کفالت کا مطلب ہے کہ ایسی کفالت لی جائے کہ ان کو اپنے باپ یا ماں کی محرومی کا احساس نہ ہو، صرف مال نہ خرچ کیا جائے، وہ محبت، وہ شفقت، وہ تربیت بھی دی جائے جو ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم نظام بنائیں۔ والمساکین، مسکین وہ غریب، وہ لاچار ہیں، اصطلاحاً میں بات کروں جو مستحق زکوٰۃ ہیں، جن کے پاس نصاب کے بقدر بھی مال نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا جن کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں ہے یا ایک دن سے زیادہ کا کھانا نہیں ہے، یہ سب مساکین آ جاتے ہیں۔ آپ اس کو آج کل اکنامک ٹرمز میں کہہ سکتے ہیں پوورٹی لیول سے نیچے رہنے والے، یہی ہم کہتے ہیں نا کہ جو پوورٹی لیول سے نیچے رہنے والے، خط غربت سے نیچے رکھنے والے لوگ ہیں، معاشرے کے ذمن کو دیکھیں۔ اچھا، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ غریب جو ہے نا وہ اپنی نااہلیت کی وجہ سے غریب ہے۔ اب یہ غلط بات ہے، بعض لوگ تو واقعی ایسے ہوں گے، لیکن ہمیشہ معاشرے میں چند لوگ ایسے رہتے ہیں جو یا تو اپاہج ہوتے ہیں یا بیچارے عقلی لحاظ سے اتنے کمزور ہوتے ہیں یا ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، تو ان پریولیج ہوتے ہیں۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خرچ اٹھائیں، اور خرچ اٹھانے میں پیسہ دینا بھی ہے اور ان کو کمانے کے قابل بنانا بھی ہے۔ یہ زیادہ بڑی نیکی ہے کہ آپ نے کوئی ہنر سکھا دیا، حدیث میں آئے تو آپ نے اس کو ایسا ہنر سکھا دیا کہ وہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، تو یہ بھی آت المالا میں آ جائے گا۔ اور وہ معاشرے کا کارآمد شہری بن گیا۔ جی ہاں۔ وفر رقاب، پھر رقاب، اب رقاب میں جو اصل جو کانٹیکسٹ ہے وہ غلام کو آزاد کرانا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ غلامی کو، ایک بھی غلط فہمی ہے کہ غلامی کو اسلام نے کوئی نکالا ہے، یہ اسلام نے رائج کیا ہے۔ غلامی اسلام سے پہلے پوری دنیا میں چل رہی تھی، اسلام نے تدریجاً حکمت سے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آیات اور وہ ساری آیات اس پر شاہد ہیں کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ غلامی رفتہ رفتہ ختم ہو۔ بھائی قتل کر دیا غلطی سے، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ زہار کر لیا بیوی سے، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ اور قسم کھا لی، توڑ دی، کیا ہے؟ غلام۔ بہانے نیکی کا بڑا حصہ کیا ہے؟ بر، غلام آزاد کرو۔ یہ شریعت کا منشا ہے۔ تو اسلام پر جو اعتراض ہے کہ اسلام غلامی کو اپہولڈ کرتا ہے، یہ بے وقوفی ہے اور یہ کانٹیکسٹ اور ہسٹری کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو آج غلامی کا دروازہ تو بند ہو گیا،
تو آج ہم اس آیت پر عمل کرنا چاہیں جی تو بالکل کیا کریں گے؟ اب علماء نے لکھا کہ جس آدمی پر قرض ہو، مفسرین نے لکھا وہ بھی رقاب میں آ رہا ہے، آپ اس کا قرض چھڑوائیں، یہ خاص طور پہ سود کی لعنت کی وجہ سے جو لوگ قرض میں ہیں، تو آپ کسی کا قرض چھڑا دیں تو وہ پھر رقاب میں، اور وہ جو آیت صدقہ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین 10ویں پارے میں، اس میں بھی جو رقاب ہے اس سے مراد کسی کی گردن چھڑانا، کیونکہ جو قرض دار ہوتا ہے بیچارہ اس کی گردن قرض خواہ کے پاس پھنسی ہوتی ہے، اس کو آزاد کرانا یہ بہت ثواب کا کام ہے، اس میں زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے۔ ٹھیک، وابن السبیل، نہیں اس کے علاوہ اور یعنی ہم گردن چھڑانے کے علاوہ جو جیلوں میں قیدی موجود ہیں ان کے پاس وہ زر ضمانت نہیں ہے یا ان پر جرمانہ ہوا تھوڑا سا لیکن وہ تھوڑے سے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، تو ہم رمضان میں ریکارڈنگ کر رہے تھے جیل میں، اچھا یعنی کراچی میں جب ہم وہاں گئے تو وہ قیدی ہمارے سامعین تھے اور یعنی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے، تو ہم پروگرام کر رہے تھے تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملے کہ جو انتہائی شریف لوگ، ان کا چیک باؤنس ہو گیا تھا۔ اچھا، میں ان سے ملا، میں نے کہا آپ، اور شکل سے، صورت سے، اپنے لباس سے وہ کسی معزز گھرانے کے فرد لگ رہے تھے، تو میں اچنبے میں پڑ گیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو ان سے ڈائلاگ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ چیک باؤنس ہو گیا تھا، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا، اور ہم وہ پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، اس لیے ہم یہاں ہیں۔ اب وہ کسی کو 6 مہینے کی، کسی کو 1 سال کی، کسی کو 2 سال کی سزا ہو گئی ہے، اب وہ سزا پوری کر رہے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ رقم جو زکوٰۃ کی رقم ہے، وہ جو سورہ توبہ آیت نمبر 60 کا بھی حوالہ دیا آپ نے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو وہاں بھی وہ پھر رقاب ہے، گردن چھڑانی ہے۔ یہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم جیلوں میں جا کر وہ شرفا جن کے پاس معمولی پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے دے کر ان کو جیلوں سے، یعنی ان کو قید سے نجات دلائیں۔ جی ہاں، ارشاد۔ ہاں یہ بہت اہم بات ہے، اور بہت سارے لوگ، مجھے ابھی اس کیس سے یاد آئے، ایک کیس ہوتا ہے دیت کا، کسی پر دیت آ گئی، اب ہمارے قانون کی ایک خرابی ہے کہ وہ دیت نہیں دے سکتا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، بھئی جیل میں وہ دیت کیسے پیدا کرے گا؟ وہ تو اس وقت دیت دے سکے گا جب وہ کسی کاروبار پہ لگے گا آہستہ آہستہ۔ اب ایسے لوگ پڑے ہیں جیلوں میں، اور بھی بہت سارے، تو ان پر بھی خرچ کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اور میں عرض کروں، بعض دفعہ ہمارے بہت سارے، کیونکہ لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے، بھائی اچھے بڑے پیسے والے گھرانے میں کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو گیا، جی، وہ آدمی کروڑ پتی تھا، اب کروڑ کا 40 لاکھ کا وہ مقروض ہے، جی، پیسے دینے، اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس تو گاڑی ہے، گھر ہے، بھائی اس پہ زکوٰۃ پھر بھی لگتی ہے کیونکہ وہ مائنس میں ہے۔ تو ایسے آدمی کا قرض چھڑانا اور ایک آدمی کو مل کر آزاد کرا دینا، یہ بہت پھر رقاب میں آ جائے گا، وہ پھر رقاب میں آ جاتا ہے، بالکل آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ تمام کام کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز اور زکوٰۃ، اور نماز اور زکوٰۃ کو تو اولیت حاصل ہوتی ہے نا، کہ اگر نماز اور زکوٰۃ، یہ انفاق، خیرات، صدقات یہ ختم ہو جاتے ہیں اگر نماز اور زکوٰۃ نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ انفاق سکھا رہا ہے، ایثار کرنا سکھا رہا ہے، معاشرے پاکیزہ بنانا سکھا رہا ہے، رہنے کے لائق بنانا سکھا رہا ہے معاشرے۔ اس کے بعد یہ نماز ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ نیک لوگ ہیں جو عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ صحیح، یہ یہودی پورا نہیں کرتے تھے عہد، وہ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے جو عہد کیا وہ پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کر دوں گا۔ ارشاد۔ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے نا جو آپ نے اٹھایا ماشاءاللہ، کہ نماز کو بعد میں کیوں ذکر کیا، وہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ جی ہاں، تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جو شروع میں آپ نے بات کہی کہ بھائی اسلام جو ہے یہ چند رسومات یا ریچولز کا نام نہیں ہے، یہ انسان کے پورے نظام میں اس کو با اخلاق ایک خاص چھاپ دیتا ہے، اس کے ساتھ جب عبادات کرے گا تو کامل ہوگی۔ ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے اور باہر جا کے سارے الٹے کام کرتا ہے تو اس کی نماز اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ ان صفات کو لے کر جب وہ نماز پڑھے گا تو ان صفات کا اثر ہوگا، وہ نماز حقیقی معنوں میں بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں حقوق اللہ کو زیادہ اہمیت دی، کہیں حقوق العباد کو۔ اس آیت میں حقوق العباد کو زیادہ اہمیت دی، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی نیکی کا بڑا حصہ جو تم سمجھ رہے ہو، کیونکہ وہ نماز میں اٹکے ہوئے تھے نا، اصل میں نماز کی ایک شرط میں یہودی،
کہ وہ تو اہم ہے لیکن یہ کام جو تم بخل کرتے ہو، یہودی اصل میں مال کا ذکر یہاں اس لیے بھی ہوا ہے کہ یہودیوں میں ایک صفت تھی بخل، جی ہاں، اس لیے اللہ نے مال کا ذکر کیا ہے کہ بھائی تم مال کو تو دبا کے بیٹھے ہو، ایک پائی کسی کو نہیں دیتے، سود کھاتے ہو لوگوں سے، اور ادھر کہہ رہے ہو نماز کی شرط میں اٹک کے بڑے نیک بنے ہوئے ہو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ اس کے بعد وہ اقام، اس کردار کے ساتھ جب تم نماز پڑھو گے تو وہ ہوگی اقامت صلاۃ۔ اور دیکھیں یہ تو آپ کے پروگرام میں بارہا بات ہو چکی ہوگی کہ ادائے صلاۃ کی بات اللہ نہیں فرماتے بلکہ اقامت صلاۃ کی کہتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب اگر حکومت کو خطاب ہو تو معنی یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کا نظام بنانا، جو ہمارے یہاں اب اس طرح نہیں ہے۔ ایک زمانے میں بڑی بات چلی تھی آج سے 30 سال پہلے کہ اقامت صلاۃ کا نظام بنایا جائے، ڈرافٹ بھی بن گیا، قانون بل بھی ہو گیا، لیکن نہیں بن سکا، اللہ بنائے۔ اور اگر افراد کو خطاب ہے تو بھائی معنی یہ ہے کہ نماز کو اپنی شرائط، سنتوں، مستحبات کے ساتھ، مثلا مردوں کو خطاب ہے بھی تم مسجد میں پڑھو، مرد اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ اقامت صلاۃ پوری نہیں ہو رہی، اس کو مسجد میں پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح نماز کو وقت پر پڑھنا، اس کے آداب سنتوں کے ساتھ، اللہ کی حضوری کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، یہ اقامت صلاۃ ہے کہ پوری قوم نماز کے وقت نظر آئے کہ قوم کی کوئی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس پر پوری قوم کا کاروبار ہر چیز رک گئی ہے۔ اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اب یہ اس کا آت المالا کے بعد آت الزکوٰۃ بھی ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے یہاں اس وقت، اس ذیل میں بڑی اہم بات آپ نے اٹھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا مجھے کہ اگر آپ کے پڑوس میں مسجد ہے تو آپ کی نماز پھر مسجد میں ہوگی۔ ایسے ہی لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، آپ نے کہا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز ہے ہی نہیں، ہوتی نہیں ہے، گھر میں نہیں ہوتی نہیں گھر میں، وہ مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ پڑوسی کا مطلب یہاں وہ نہیں اس کا گھر ملا ہو، 40 گھروں تک پڑوس ہے، جی ہاں پورا، یعنی مسجد آپ کے واکنگ ڈسٹینس یا آپ کی اپروچ میں، اللہ کہ کسی وقت گاڑی ہے وہ گاڑی پہ آرام سے جا سکتا ہے، وہ بھی جار مسجد ہے۔ جی، یعنی اس سے اعتراض ان لوگوں سے کیا ہے جن کی مسجد بہت دور ہے، وہ تو چلو گھر میں پڑھ لے، جماعت کرا لے، جو مسجد اپروچیبل ہے وہ مسجد جا کے پڑھے، اس کی گھر میں نماز نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی کا مطلب انتہائی ناقص ہے۔ جی جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، یہاں پر 2 موضوعات یہ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات فرما دیں۔ جب وہ عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور جب ان پہ تکلیف مصیبت ہوتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ ارشاد۔ اچھا، یہاں والموفون بعہدہم میں اللہ تعالیٰ نے انداز بدل دیا، اقام الصلاۃ میں ورب تھا، فعل، جی، یہ کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے۔ جی، اب یہاں یہ نہیں کہا جنہوں نے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یہاں فعل سے اسم پر آ گئے تاکید کے لیے کہ اس کی اہمیت کے لیے 2 صفات اللہ مسلمان کے سیرت و کردار میں کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کا سیرت و کردار ایفائے عہد کا اور صبر کا نہیں ہے تو پھر آپ کھوکھلے مسلمان ہیں، پھر بر والا کام نہیں ہے، یہ بر کا حصہ ہے کہ اس سیرت و کردار کے ساتھ اب یہ کام کریں۔ کیا فرمایا جی؟ والموفون بعہدہم، اپنا وعدہ پورا کرنا۔ اس آیت کو نا ہمارے ہاں بڑا ریسٹرکٹڈ میننگ میں لیا جاتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ حنیف صاحب نے میرے سے وعدہ کیا کہ میں کل آپ سے 3 بجے ملوں گا اور 3 بجے نہیں آیا، یہ ہے، یہ تو ہے، یہ بہت چھوٹا ہے بھائی۔ سب سے پہلا وعدہ تو ہم نے اللہ سے کیا ہے، سبحان اللہ سبحان عالم ارواح میں کیا تھا نا، اللہ آپ کی مان کے الست، اللہ آپ سے کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی اتباع کا وعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہم کرتے ہیں، وہ وعدہ کیا ہے؟ میرے جتنے رشتہ دار ہیں ان سے میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ ہیں تو ان کا حق ادا کروں گا، بیوی سے نکاح کرتے وقت وعدہ کیا میں تمہارا حق ادا کروں گا، بیوی نے شوہر سے وعدہ کیا میں آپ کا حق ادا کروں گی، یہ وعدہ ہو رہا ہے۔ اولاد دیے تو وعدہ ہے، میں آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہوں، میرا وعدہ ہے کہ میں بزنس کو شریعت کے مطابق امانت دیانت کے تقاضوں پہ کروں گا۔ اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میں سچ بولوں گا بھائی، کاروبار میں کر رہا ہوں، اگر میں نے جھوٹ بولا، 2 نمبری کی شریعت کے خلاف کیا، میں نے وعدہ توڑ دیا۔ وقت کی پابندی جو ہماری قوم کا پورا ایک المیہ ہے، میں کہیں وقت کی پابندی نہیں کر رہا، میں روز وعدے توڑ رہا ہوں۔ اپنی کمٹمنٹ، میں نے جاب میں 8 گھنٹے کا کہا اور میں 6 گھنٹے بعد چلا گیا اور 6 گھنٹے میں بھی چائے پینے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہوں، یہ میری تنخواہ حرام ہو گئی اتنی جو میں نے کوتاہی کی، اور یہ میں نے وعدہ توڑ اپنے ادارے سے مخلص نہیں ہوں، وعدہ توڑ دیا نا میں نے، وہ تنخواہ بھی حرام ہو گئی جی اتنی دیر کی۔ تو یہ سارے خاص طور پہ سرکاری دفاتر میں، اللہ اکبر، سرکار کا مطلب یہ کہ پورے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کا حق آپ مار رہے ہیں۔ قرآن سے ہمارا عہد ہے، ہم نے کلمہ پڑھا تو اب قرآن کی ہر بات مانیں گے، تو قرآن کی کسی بات کو نہ ماننا یہ عہد شکنی ہے۔
تو ہم اگر غور کریں، میں اپنے ناظرین کو توجہ دوں گا، یہ ہم آیت کو یہود پڑھنا دیکھیں، ہم اپنے پر دیکھیں جی ہاں، کہ ہم زندگی میں اللہ کے حقوق میں اور بندوں کے حقوق میں کتنی عہد شکنیاں کر رہے ہیں، ہم اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہ کبیرہ گناہ ہے عہد شکنی کرنا۔ اللہ تو یہ مومن کی سیرت و کردار ہے۔ آگے والصابرین فی البأساء، 3 چیزوں میں صبر کا کہا۔ بأساء جب مالی نقصان آئے، ذرہ جسمانی نقصان آئے، حین البأس مخالفت ہو۔ عام طور پہ صبر اور عزم کی ضرورت ان 3 جگہوں پر پڑتی ہے۔ اللہ نے صبر کی تینوں قسمیں بیان فرما دی۔ اب صبر جو ہے نا، جس کو آپ پیشنس کہہ لیں، ٹالرنس کہہ لیں، یہ وہ بنیادی صفات ہے جو انسان کے کردار کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ یہ اگر نہیں ہے آپ کے اندر تو آپ کبھی بھی کامیاب مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ میں استقامت، صبر، عزم نہیں ہے، پورے دین پر عزم استقامت سے چلنا، اور دین کے راستے میں جو مخالفتیں آئیں، مشکلات آئیں، خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔ صبر وہ واحد چیز ہے جس پر جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب ہم جنت میں داخل ہوں گے اللہ انشاءاللہ، اکبر، آپ اور ہم انشاءاللہ ہوں گے، اور اور وہاں پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ میں جس چیز پہ آ رہا ہوں، فرشتے جو استقبال کریں گے جی، وہ کیا کہیں گے ہمیں؟ وہ کہیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، سبحان آج سلامتی تم پر اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا۔ اس صفت کی بھی انیق صاحب ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی باتوں پہ بھڑک جانا، مخالفت کرنا، پھٹ جانا، واویلا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق دے ہم صبر والے، باتوں کو پی جانے والے اسپنج کی طرح بن کاظمین جائیں، الغیظ، کاظمین الغیظ بن جائیں، اور ذرا نتائج کے انتظار کریں۔ ہم تھوڑا سا اللہ پر عمل اور یقین رکھتے ہوئے صبر کریں، لوگوں کی باتوں کو پی جائیں، چھوڑ دیں۔ اس صبر، استقامت اور عزم کے ساتھ دین پر چلیں۔ اللہ ہماری قوم کو صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بڑے مرتبے، اور پھر ہم اس کامل مسلمان کا نمونہ پیش کریں گے جو قرآن والا مسلمان، جس کو اللہ لیس البر، اور ہم پھر بر والے، نیکیوں والے بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے، اور صرف نیکی والے ہی نہیں بلکہ نیکی کو اس کے کمال تک پہنچانے والے بن جائیں گے، البر والے، البر والے۔ اللہ اکبر۔ پھر مفتی صاحب کلوز کر دیجئے، لاسٹ 2 منٹس۔ یہی لوگ راست باز ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ تمام خصوصیات بتا دیں کہ آپ انفاق کہاں کرنا ہے وہی بتا دیا، پھر نماز، زکوٰۃ وہ بھی بتا دی، تمام معاملات۔ دیکھو یہ ہیں راست باز، سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو یہ ذرا اس کو واضح کر دیجئے۔ اولائکا کا مطلب یہ ہے ان صفات والے، اولائکا ای اصحاب هذه الصفات، جی ہاں، جن لوگوں میں یہ ساری کوالٹیز ہوں، پھر ہیں متقی۔ جی، صرف نماز پڑھتا ہے باقی کچھ نہیں کرتا، یہ متقی نہیں ہے۔ صرف روزہ رکھتا ہے، سچ نہیں بولتا، یہ متقی نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا، متقی نہیں ہے۔ اولائکا، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، اللہ سے بھی وفاداری، مخلوق سے بھی، پھر ہے۔ اور صدقوں کا معنی یہاں پر سچ بولنا صرف نہیں ہے، صدقوں کا مطلب اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس میں سچا، جی، اسے پورا اترنا، اس میں پورا۔ تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ آپ کی مان کر چلیں گے، من چاہی زندگی نہیں گزاریں گے، رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ یہ صدق اولئک ہم یہ لوگ یہی ہے، آیت کا ترجمہ یہ لوگ یہی ہے، ہم یعنی ان کے سوا کوئی اور متقی نہیں ہے۔ ظاہر بہت اچھی بات ہے، لیکن ظاہر یہ بنانے سے صرف متقی کا پیمانہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ دل بن جائے اللہ والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلوز کر دیا یہاں پر، اللہ نے فرما دیا کہ بھی تم اگر متقی بننے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں ان صفات سے مزین اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو خوبصورت، اپنی روح کو بنانا ہے، تو تم اللہ کے یہاں متقین کے اعلیٰ درجوں میں فائز ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ وہ اوصاف بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور ایک ایک نقطے پر تفصیلی بات آپ نے فرمائی۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 جسے آیہ بر ہم کہتے ہیں، کتنی یہ طویل آیت اور اس کا کینوس کتنا بڑا، لیکن اس کے اہم نکات وہ آپ نے بالکل واضح کر دیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ اور جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کے ہم بڑے ممنون، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس آیت کے معنی اور مفاہیم سے ہمیں بہرہ مند کیا۔ وقت مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، ایک ایک نقطے پہ پروگرام ہو سکتا ہے پورا، لیکن ہم نے اپنی پوری ایک آیت کو مختصر وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کی، کسی حد تک ہم احاطہ کر پائے، کیونکہ قرآن کریم پر کلام ہوتا رہے گا، اور جتنا بھی کلام ہو لگتا ہے ایسا ہے کہ ابھی تشنگی باقی ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے۔
خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ اعراف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں۔ آج کے ونر ہیں جی محمد سفیان محمد طاہا، کہاں سے؟ فیصل آباد سے۔ محمد سفیان محمد طاہا فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دین و کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا طریقہ بنا لیا، اس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوتی۔ جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا طریقہ بنا لیا، اس کی رات کبھی صبح میں تبدیل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔